عظیم الشان دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو کو ثابت اور واضح کرنے کے لیے جو عقلی دلائل دیے تھے، ان میں سے پہلی دو عقلی دلیلیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے خطبے کے اندر ہم تیسری عقلی دلیل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی معبودیت کے لیے جو پہلی دلیل دی تھی الحی القیوم، کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ اس کے اوپر کبھی موت نے نہیں آنا، میری ذات یہ وہ ذات ہے کہ جس کی ابتدا بھی کوئی نہیں، جس کی انتہا بھی کوئی نہیں، میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ ہی رہوں گا، اس لیے عبادت اور پکار کے لائق ذات صرف اور صرف میری ذات ہے۔ پھر اپنی الوہیت کے لیے دوسری عقلی دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ میری ذات یہ وہ ذات ہے کہ جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، اس لیے میں کبھی بھی اپنی مخلوق سے بے خبر اور غافل نہیں ہوتا، وہ جس حال میں بھی ہو میں اللہ رب العزت ان کے تمام حالات سے باخبر ہوتا ہوں، ان کے تمام حالات سے واقف ہوتا ہوں، تو بھی پکار اور عبادت بھی صرف اور صرف میری ہی کرو اور کسی کی نہ کرو۔ جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو، چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو یا تابعی ہو، چاہے کوئی امام ہو یا پیر ہو، ان کے اوپر دین کا غلبہ ضرور بضرور آ جاتا ہے، اور جس پر دین غالب ہو جائے، جس پر دین کا غلبہ آ جائے، وہ اپنے قریب کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب وہ بے خبر ہو جائے تو وہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اب تیسری دلیل پیش کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، آسمانوں میں سدرۃ المنتہا ہے، آسمانوں میں بیت المعمور ہے، آسمانوں میں انبیاء اور مومنین کی ارواحیں ہیں، جنت اور جہنم ہے، حوض کوثر ہے، مقام محمود ہے، توازن سے بھرپور سورج بھی ہے، ضیاء پاشیوں والا چاند بھی ہے، جگمگ کرتے ہوئے ستارے بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کس کے حکم کے اوپر چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم کے اوپر چلتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے یہ بھی اسی کا ہے۔ زمین کا سینہ چیرتے دریا یہ بھی اسی اللہ کے ہیں، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ یہ بھی اسی اللہ کے لیے ہے، نباتات یہ بھی اللہ کے لیے ہے، جمادات یہ بھی اسی کے ہیں، حیوانات یہ بھی اسی کے ہیں، یہ درندے پرندے چرندے یہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟
باہر نکالنے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ سورج کی تماغت سے تپش سے فصلوں کو پکانے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ غرض ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، سب کا بلا شرکت غیر مالک اور مختار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے معبود اور الہ اور پکار کے لائق بھی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس طرح چاہے کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو چاہے گا کرے گا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ ہاں، ہم جو کریں گے ہم سے وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، تم کیا کر کے آئے؟ میں نے دونوں راستے واضح کر کے تمہیں دکھا دیے تھے کہ یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے۔ تم نے کس رستے کے اوپر اپنی ساری زندگی گزاری؟ کسی کو بیمار کر دے یا کسی کو صحت عطا کر دے، کسی کو اولاد دے، کسی کو اس نعمت سے محروم رکھے، کسی کو دولت مند کر دے، کسی کو بھکاری بنا دے، کسی کو امیر کر دے، کسی کو غریب کر دے، کسی کو خوبصورت بنا دے، کسی کو بدصورت بنا دے، کسی کو سعید نیک بخت بنا دے، کسی کو بدبخت بنا دے، کسی کو عالم بنا دے، کسی کو جاہل بنا دے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی صفت ہے۔ موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ ماں کے رحم میں صورتیں بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ جس طرح چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ پانی کے ایک گندے قطرے سے اتنا خوبصورت، حسین و جمیل انسان کی کاریگری کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ کیا گندے پانی کے قطرے سے میں اللہ نے تجھے نہیں بنایا؟ کیا تو گندے پانی کا قطرہ نہیں تھا جسے تیرے ماں کے رحم کے اندر ٹپکایا گیا تھا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اور پھر ماں کے رحم کے اندر تجھے ایک جگہ عطا فرمائی اللہ نے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اسی اللہ نے اس پانی کی بوند کو خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کے ایک لوتھڑے کو اللہ رب العزت نے گوشت کی ایک بوٹی بنا دی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہڈیاں رکھنا شروع کی، ہڈیاں آ گئی۔ فقسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ رب العزت نے اسی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھے ہوئے انسان کے اندر روح ڈالی۔ اس بے جان کو اللہ رب العزت نے جاندار بنا دیا۔ اسے سننے کے لیے اللہ نے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دھڑکنے والا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا۔ ماں کے رحم میں جب روح تیرے جسم میں داخل کی گئی تو بھوک محسوس ہوئی، تجھے غذا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت اگر ساری دنیا
کے انبیاء اور اولیاء، ساری دنیا کے غوث اور قطب اور ابدال، ساری دنیا کے شہداء اور بزرگ، ساری دنیا کے سائنسدان اور فلاسفہ بھی جمع ہو جاتے تو رحم ماضی کے اندر تجھے غذا نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو وہ اللہ ہی تھا نا جس نے رحم ماضی کے اندر ایک گندے خون کو تیری خوراک بنا دیا، ماں کے خون کو تیری خوراک بنا دیا، اور اس خوراک کو اللہ رب العزت نے منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناک کے ذریعے تمہارے پیٹ تک داخل فرمایا۔ ناک کے ذریعے کیوں پہنچایا؟ ناک کے ذریعے اس خون کو اللہ رب العزت نے اس لیے پہنچایا کہ منہ سے جو تو نے اللہ کا نام لینا تھا، منہ سے جو تو نے میرے انبیاء کا نام لینا تھا، منہ سے جو تو نے میری کتابوں کو پڑھنا تھا، میں تیرے منہ کو گندے خون سے پلید نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس خوراک کو میں اللہ رب العزت نے تیرے منہ کے ذریعے تیرے پیٹ میں نہیں ڈالا بلکہ ناک کے ذریعے ایک نالی کو بنا کر تیرے پیٹ کے اندر تیری خوراک کا انتظام بنا دیا۔ پھر کئی مہینے تک ماں کے رحم میں یہی خوراک تجھے ملتی رہی، اور پھر وقت مقررہ پر ہم نے تجھے ماں کے رحم سے اس عالم دنیا کے اندر پہنچایا۔ تو ناک کے ذریعے خوراک کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا، منقطع کر دیا۔ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، نہ بولنے پر قادر ہے، نہ سننے پر قادر ہے، ابھی ابھی دنیا میں آتا ہے، نہ صحیح سے دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی ارد گرد موجود ہیں خوشی اور مسرت سے ہنس رہے ہیں، لیکن تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو رو رہا ہے، تجھے صحیح سے رونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، تو روتا تھا، لیکن تیرے رونے کا مقصد نہ کسی پیر کو سمجھ آیا، نہ کسی مسجد کے مولوی کو سمجھ آیا، نہ تیرے باپ کو سمجھ آیا، نہ تیرے دادا کو سمجھ آیا، تیرے رونے کی بولی کو تیری ماں بھی نہ سمجھ سکی۔ تو اس دن تو بول بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں، تو اس دن ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، پھر ہم ہی تھے نا جنہوں نے تیرے رونے کا مقصد سمجھ لیا۔ تیرے رونے کا مقصد یہی تھا کہ ناک کے ذریعے پہنچنے والی خوراک کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہم نے تجھے تسلی دی کہ اے انسان فکر نہ کر، تیری خوراک کا ایک رستہ میں اللہ نے بند کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تیرے ماں کے سینے میں خوراک کے 2 رستے میں اللہ نے جاری کر دیے۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی شان والا اکیلا اللہ ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا مالک، سب کا مختار ہے، کوئی سب کا داتا اکیلا صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہ جب کوئی مشرک انسان اللہ کا در چھوڑ کر اپنی مشکل، اپنی حاجات کو لے کر کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے، اولاد کی طلب میں کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی کے دربار میں جاتا ہے، کسی کے مزار پر جاتا ہے، بیماریوں میں شفا کے لیے کسی قبر و شجر کا رخ کرتا ہے، کسی تابوت اور تعزیے کی منت و نیاز کرتا ہے، مسائل و مشکلات میں گھر کر اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو آواز دیتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے کو پکارتے ہیں، ایسے بندے سے خطاب کرتے ہیں۔ کیسا خطاب؟ یا ایھا الانسان، اے ناشکر انسان، اے میرے بندے۔ اب وہی بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے ناشکر انسان، او غیر اللہ کے دروازے پر جانے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو جو میرا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پر جا رہا ہے، مجھے یہ تو بتا
جو گزری ہے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحہ، کوئی ایک وقت، کوئی ایک موقع تو ایسا دکھا کہ جب تو نے مجھے پکارا ہو، جب تو نے خالص میں اللہ سے مانگا ہو، جب تو نے مجھے پکارا ہو تو میں نے تیری پکار کا جواب نہ دیا ہو۔ کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایک ایسا وقت تو دکھا تو صحیح کہ جب تو نے مجھے خالص پکارا ہو، میں اللہ نے تیری پکار کا جواب نہ دیا، میں نے تیری پکار کو نہ سنا ہو۔ اے ظالم انسان، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تو مانگنے کے قابل نہیں تھا، تو اس وقت بھی بن مانگے میں اللہ رب العزت نے تیری غذا کا انتظام کر دیا۔ آج جب تو مانگنے کے قابل ہوا ہے تو کیوں میں اللہ کے در پر چھوڑ کر غیر اللہ کے در کا بھکاری بنا ہوا ہے؟ واپس آ جا، لوٹ آ، ابھی وقت ہے، ارجعی، لوٹ آ میں اللہ کی در، میں اللہ تیری ایک ایک پکار کو سننے والا ہوں۔ مجھے اللہ کو خالص پکار کر تو دیکھ، میں اللہ جو بن مانگے ماں کے پیٹ میں تیری غذا کا انتظام کر سکتا ہوں۔ جب تو مانگے گا تو میں اللہ کیا تیری مرادوں کو پورا نہیں کروں گا؟ تو مانگ کے تو دیکھ، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، تمام اختیارات اسی کو حاصل ہے۔ اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو، ان کی حالت کیا ہے؟ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ، کہ ان کے پاس ذرا برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، بادشاہت اور اختیارات کا ذکر اس طرح فرمایا، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، لڑکوں کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے، اسے لڑکیوں کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اسے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، وہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اب وہ چاہنے والے چاہے نبی کیوں نہ ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال تک اولاد کی وہ دولت سے محروم رکھا، پھر چاہے تو بیوی باز کیوں نہ ہوگی ہو، 120 سال کی عمر میں جا کر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ وہ نہ چاہے تو حضرت عائشہ جیسی عظیم الشان خاتون بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہے۔ ایک مدت تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بھی اس دولت سے محروم رہتا ہے۔ 80 سال کی عمر میں جا کر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے انداز بدل بدل کر اپنی قدرت، اپنی بادشاہت، اپنے مالک و مختار ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اے میرے محبوبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ اللہم مالک الملک، اے میرے مولا، اے میرے داتا، اے میرے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، تو چاہے تو کسی کو تختے سے اتار کر تخت پر بٹھا دے، تو اگر چاہے تو کسی کو تخت سے محروم کر کے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دے۔ مولا، تمام تر اختیارات تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
تو مریضوں کا مالک ہے، جس طرح چاہے تو کر سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں ہاں میرے مولا، یہ اختیار صرف اور صرف تیرا ہے، تیرا ہی حسن و جمال کہ حسن و جمال کے پیکر سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے خوشحال مکان کے اندر پہنچا دینے والی ذات بھی تیری ہی ذات ہے، اور پھر آرام دہ ماحول سے اٹھا کر جیل کی تنگ کوٹری کے اندر، تاریک کوٹری کے اندر پہنچانے والی ذات بھی تیری ہی ذات ہے، نرم اور گداز بستروں سے ہٹا کر ٹاٹ پر سلا دینے والی ذات بھی تیری ہی ذات ہے، اور پھر یہ کمال اور یہ قدرت بھی تیری ہی ہے کہ اسی یوسف کو جیل کی کوٹری سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھانے والی ذات بھی تیری ہی ذات ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کنویں میں ڈالیں گے، وہاں سے نکالیں گے، عزیز مصر کے کشادہ اور خوشحال محل کے اندر پرورش پائی، پھر وہاں سے اللہ نے اٹھایا اور جیل کی تاریک کوٹریوں کے اندر سلایا، نرم بستروں سے ہٹا کر ٹاٹ کے بستروں کے اوپر اللہ نے سلایا، پھر اسی جیل کی کوٹری سے اللہ نے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ تؤتی الملک من تشاء بھی تیری صفت ہے، وتنزع الملک ممن تشاء بھی تیری ہی صفت ہے۔ ایک دن تھا کہ جب حضرت یوسف کے بھائی نے باہم مشورہ کرنے کے بعد انہیں کنویں کے حوالے کر دیا کہ کوئی قافلہ آئے گا اور یوسف علیہ السلام کو نکال کر ہمراہ لے جائے گا، یوسف علیہ السلام ہماری اور باپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گے۔ بھائیوں نے کیا سوچا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ہماری اور باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، لیکن پھر رب کائنات نے یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ کا منصب پر بٹھایا اور بھائیوں کو، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو اسی یوسف کے سامنے 10 بستہ منتیں کرنے پر کھڑا کر دیا۔ یہ کون ہے؟ منشا کس کی ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ تصرف کس کا ہے؟ یہ اکیلے اللہ کا ہے۔ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز کرتا ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، مولا تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کے خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہے، قوت، طاقت، اختیار بھی صرف اور صرف تیرا ہی چلتا ہے۔ 29واں سپارہ پہلی آیت، ابتدا کے اندر رب کائنات نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکتیں دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ بیدہ الملک کہ تمام تر کے بادشاہت کی اللہ کے ہاتھ میں، اسی کے پاس ہے، تمام تر اختیارات اسی کے پاس ہے۔ ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ رب العزت تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ رب العزت تجھے کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے اس فضل و کرم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ بیماری اور دکھ دینے پر آئے، جب تک وہ خود اسے نہ ٹال دے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس تکلیف کو اس انسان سے دور کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری پہنچی، بیماری بھی 1 دن کی رہی، 2 دن کی رہی، 10 دن کی رہی، مہینے کی رہی، 1 سال کی رہی، 2 سال کی رہی، 10 سال کی رہی، بلکہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ نبی ہے لیکن 18 سال تک بیمار رہے۔ لوگوں کا کیسا برتاؤ تھا کہ لوگوں نے ان کو اپنے علاقے سے نکال کر ان کو دور بھیج دیا، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے باہر نکال دیا۔ حالت ان کی اپنی کیا تھی کہ گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا، صرف اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ چکی تھی۔
اتنے عاجز ہو چکے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کروٹ بدل نہیں سکتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پالنہار، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، مجھے تکلیف اور بیماری لگتی ہے. انی مسنی الضر، مجھے بیماری لگ چکی ہے، مجھے یہ تکلیف آ چکی ہے. وانت ارحم الراحمین، تیرے سوا میرے اوپر رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. تو نہ چاہے تو میری اس بیماری کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر تو چاہے گا تو میری یہ بیماری فوراً مجھ سے دور ہو جائے گی. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس برائی کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں اگر اللہ نہ چاہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس بھلائی کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگا کرتے تھے. اسی دعا کے اندر بھی اس آیت کے اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارے کے سارے کے اوپر اختیار تصرف اکیلے اللہ کا چلتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تو وحدہ لا شریک ذات ہے، لہ الملک ولہ الحمد، تمام چیزوں کے اوپر بادشاہت تیری، ولہ الحمد، اور تعریفوں کے لائق ذات بھی تیری ہی ذات ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے اوپر قدرت اور اختیار اکیلے اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں. اللہم لا مانع لما آتیت، اے میرے مولا جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور جس کو تو اولاد دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں. جس کو تو عزت دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. جسے دولت دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. اور ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں. جسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھے اسے کوئی نہیں دے سکتا. تو جسے غربت اور مسکینی مسلط کر دے اس کے اوپر اسے تمنگری دینے والا کوئی نہیں ہوتا. عزت نہ دینا چاہے تو کوئی عزت دینے والا نہیں. بیماری دور نہ کرنا چاہے تو صحت اور شفا دینے والا کوئی نہیں. مقدمات سے رہائی نہ دینا چاہے تو رہائی دینے والا کوئی نہیں. پریشانیوں سے نجات نہ دینا چاہے تو پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ رب العزت سے ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک، کہ اللہ رب العزت میں ہر بھلائی کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بھلائی کے خزانے کے اوپر قبضہ قدرت تیرا ہی ہے. بھلائی کے خزانے تیرے ہی قبضہ قدرت کے اندر ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، اور میں ہر برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کیونکہ برائی کے خزانوں کے اوپر بھی قدرت اور اختیار تیرا ہی ہے. اچھائی والے خزانے بھی تجھ سے ہی مانگتا ہوں، کیونکہ بھلائی کے خزانوں کے اوپر بھی قبضہ قدرت تیرا ہے. اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری برائی کے خزانوں سے، کیونکہ ان کے اوپر بھی قبضہ قدرت تیرا ہی ہے. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمیزان بید الرحمن یرفع اقواما ویخفض آخرین، کہ بلندی اور پستی کا ترازو رحمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
وہ جس قوم کو چاہے سر بلند کر دے اور جس قوم کو چاہے پستیوں کے اندر ڈال دے۔ یہ بلندی اور پستی کا ترازو یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس یہ تمام تر اختیارات، تمام تر قبضہ قدرت، ہر چیز کے اوپر طاقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اور اگر آپ یہی بات مشرکین سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہر چیز کے اوپر بادشاہ اختیار اکیلے اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل من بیدہ، آپ ان مشرکین سے سوال کریں۔ کیسا سوال کرتا ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان مخالفین سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے۔ من بیدہ، کس کے ہاتھ کے اندر اختیار ہے، کس کی وہ بادشاہت ہے۔ وہو یجیر ولا یجار، وہ کون ہے جو ہر شے کا مالک و مختار ہے، وہ ہر ایک کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دیتا۔ آپ ان سے سوال تو کریں۔ جب سوال کیا تو جواب کیا ہے؟ وہ مشرکوں نے جواب دیا سیقولون للہ، کہ وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے، جو اگر پناہ دے دے تو کوئی پناہ کو ختم کرنے والا نہیں، اور اگر وہ پناہ نہ دے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بادشاہت، اختیار اور تصرف اکیلے اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ تو آپ نے مثبت اور متفق علیہ پہلو سنا کہ بادشاہت، اختیار اور تصرف اکیلے اللہ کا ہے۔ اب اسی آیت کا ایک منفی پہلو بھی استعمال فرمائیے۔ آئینے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے متعلق خود رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کی اپنی حالت کیا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا داتا اور دستگیر مانگتے ہیں، ان سے اپنی اولادیں مانگا کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کیا کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر وَإِن تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے نا، وہ اس باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں، وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ کھجور نہیں، کھجور کا چھلکا نہیں، بلکہ گٹھلی کے اوپر جو باریک سا ایک پردہ ہوتا ہے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ اس ایک باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، وہ تمہاری کسی بات کو نہیں سنیں گے۔ تم ان کو چاہے جب مرضی پکارو وہ تمہاری کسی پکار کو نہیں سنیں گے۔ ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہ اس بات کے اندر ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن جن سے تم غائبانہ مدد مانگتے ہو، جن جن کے نام میں تم نظر و نیاز دیتے ہو، جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، جن سے اولاد طلب کرتے ہو، سنو میری باتوں کو، اپنے کان کے پردے کھول کر میری بات کو سنو۔ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ہاں جن سے تم اولاد مانگتے ہو، جن کو تم برکات دہندہ سمجھتے ہو، وہ اتنے عاجز، اتنے کمزور، اتنے لاچار ہیں کہ اگر وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں ایک میدان کے اندر، سب کے سب مل بھی جائیں، اکٹھے ہو کر زور لگائے، اپنی تمام طاقت اس بات کے اوپر صرف کر دے کہ ہم نے ایک مکھی کو پیدا کرنا ہے، تو وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو یہیں پر ختم نہیں کیا کہ وہ اتنے لاچار اور بے بس نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو اور نکھار کر اور واضح کر کے بیان فرمایا
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ کہ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی بنانی پڑی اس پر بنانا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی مکھی ان کے سالن کے اندر سے کوئی تھوڑا سا سالن چرا کر بھاگ جائے، سالن لے کر بھاگ جائے، وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس مکھی سے چھینا ہوا سالن بھی واپس نہیں لے سکتے، بنانا تو دور کی بات، وہ اس سے اپنا سالن بھی واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ مکھی کا بنانا تو بہت دور کی بات، تمہارے معبودوں تمہارے مشکل کشاؤں کی حالت تو اتنی ہے، تمہارے غریب نوازوں کی حالت تو اتنی ہے کہ اگر کوئی مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے، اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو کتنے کھول کر صاف واضح کر دیا کہ مشکل کشاؤں کی بے بسی اور کمزوری کو اللہ رب العزت نے ثابت کرتے ہوئے حد کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اتنے عاجز، اتنے لاچار، اتنے بے بس ہیں کہ بنانا تو دور کی بات، اگر کوئی مکھی ان کے سالن سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ اتنے لاچار اور بے بس ہیں لا یستنقذوہ منہ کہ وہ اس سے چھینا ہوا چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے وہ مانگ رہے ہیں وہ بھی بڑا کمزور ہے، وہ تو بڑے لاچار ہے، مکھی بھی کمزور ہے کہ اس سے زیادہ مانگنے والا کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے اختیار کو بیان فرمایا۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اگر اسی آیت کو ہم سمجھ گئے تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پکار کے لائق ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ مکھی بنانا تو دور کی بات، وہ مکھی سے چھینا ہوا سالن بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اپنی طاقت، اپنا تصرف، اپنا اختیار کا ذکر فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اگر اللہ کی قدر سمجھتے تو ایسی گستاخی، ایسا احمقانہ عقیدہ کیوں رکھتے؟ اگر اللہ کی قدر پہچانتے تو اتنے کمزور، اتنے بے بس، اتنے عاجز لوگوں کو اللہ کا شریک کیوں بناتے؟ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زور آور ہے، زبردست ہے، ساری کائنات عاجز ہے، وہ اکیلا زبردست ہے، ساری کائنات زیر دست ہے، وہ اکیلا زبردست ہے۔ پھر بڑا احمق وہ شخص ہے جو اتنے قوت والے، اتنے زور آور، اتنے مالک و مختار، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کی صفت ہے، اس کو چھوڑ کر ایسے کمزوروں کو پکارا کرتا ہے، اس سے بے وقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمام گفتگو کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے جو دعویٰ کیا تھا لا الہ الا ہو، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی دلیل پیش کی تیسری، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تر چیزوں کے اوپر بادشاہت، اختیار، تصرف، منشا، مرضی اکیلے اللہ کی ہے اور کسی کے نہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان چند باتوں میں کسی پیر کی، کسی امام کی، کسی موحد کی، حتیٰ کہ کسی صحابی کی بات نہیں کروں گا، بلکہ انبیاء کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ انبیاء جن کے قدموں کی خاک کا مقابلہ ساری کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی حالت کیا تھی اور وہ کیا سوچتے تھے اور کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام۔ سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، 9 سال، 10 سال، 60 سال، 100 سال نہیں،
بلکہ 950 سال اللہ رب العزت کی توحید کی آواز کو بلند فرمایا، شرک و کفر کے خلاف مسلسل جہاد فرمایا، ہر روز حق کی پاداش میں بات کھاتے رہے۔ اتنے طویل عرصے کے اندر 950 سال توحید کی آواز کو بلند کیا، تبلیغ دی، لیکن اتنے طویل عرصے کے اندر صرف اور صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ باقی تمام کی قوم یہ شرک میں اور بزرگوں کے مزاروں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی وہ شرک و کفر سے تائب نہ ہو سکی، وہ شرک و کفر کی گمراہی کے اندر پھنس چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنا حقیقی بیٹا کنعان بھی، وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اپنے والد کے مشن کا مخالف بن چکا تھا۔ جب عذاب الہی طوفان کی صورت کے اندر آیا اس قوم کے اوپر، قوم نوح کے اوپر عذاب الہی آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے ملاح بن گئے اور ماننے والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی چل پڑی تو اچانک سیدنا نوح علیہ السلام کا آمنا سامنا اپنے بیٹے کنعان سے ہو جاتا ہے۔ بیٹا جو سامنے آیا تو شفقت پدری نے جوش پایا، باپ کی محبت، باپ کی شفقت جوش میں آئی، اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ نہ مل، ہمارے ساتھ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کر اس کشتی کے اوپر سوار ہو جا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر عمل نہیں کروں گا، آپ کا بتایا ہوا دین قبول نہیں کروں گا، نہ ہی کشتی کے اوپر سوار ہوں گا، میں بلند و بالا پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پھر وہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے بچا لے، مجھے اس پانی سے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، کہ اے میرے بیٹے کنعان، اللہ کے حکم یعنی عذاب الہی سے آج صرف وہی بچے گا کہ جس کے اوپر میرے اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا، جس کے اوپر میرا مولا رحم فرمائے گا، آج صرف وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ سمجھایا لیکن بیٹا نہ مانا، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک گفتگو جاری تھی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ اچانک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج شائع ہوگی اور بیٹا غرق ہونے لگ گیا۔ اب باپ ہے، محبت بیدار ہوئی، شفقت بیدار ہوئی، بیٹا ڈوب رہا ہے باپ کے سامنے، باپ بھی کوئی عام ہستی نہیں، اتنا عظیم، اتنا اللہ کا مقرب پیغمبر کہ جنہوں نے 950 سال اللہ کے نام پر مار کھائی، اللہ کے نام پر ظلم و ستم سہا، لوگوں کی گالیاں سنی، لیکن آج اسی پیغمبر کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی مرضی تھی کہ میرا بیٹا کسی طرح بچ جائے، لیکن اللہ کی مرضی کیا تھی؟ اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا کیا تھی؟ اللہ کی چاہت تھی کہ بیٹا ڈوب جائے۔ اب خود بتائیے مجھے، کس کی مرضی چلی، کس کا ارادہ غالب آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، نہ زبردستی پکڑ کر اسے اپنی کشتی کے اوپر سوار کر سکے، تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مالک و مختار، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام نہیں ہو سکتا، مالک و مختار ذات صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی شان ہے۔ اس لیے معبود وہی ہوگا، پکار کے لائق بھی ذات صرف اسی کی ذات ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مار کھائے، لیکن اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، اپنی مرضی پوری نہ کر سکے،
منشا وہی ہوگی جو اللہ کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تمام انبیاء میں اپنا دوست جسے اللہ رب العزت نے بنایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب کے اندر اشارہ ملا کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانی ہے۔ باپ نے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا حضور جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے نا، آپ اس کام کو پورا کریں عنقریب اگر میرے اللہ نے چاہا۔ بیٹا بھی تو اسماعیل جیسا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یہ فرمایا انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ منشا اور خداوند نے منشا، اختیار، تصرف اکیلے اللہ کا چیز ہے۔ قرآن مقدس کے اندر رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں اللہ کا حکم مان بیٹھے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیار ہو گئے کہ میں بیٹے کی گلے کے اوپر چھری چلا دوں۔ بیٹا تیار ہو گیا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، میں نے اپنے گلے کے اوپر چھری چلوانی ہے، اپنا گلا کٹوانا ہے۔ باپ کی مرضی تھی بیٹے کا گلا کٹ جائے، بیٹے کی مرضی تھی کہ میرا گلا کٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اسماعیل کو ذرا برابر بھی خراش نہ رہے۔ اب بتائیے مرضی کس کی چلی؟ اختیار کس کا چلا؟ تصرف کس کا چلا؟ مالک و مختار کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی مرضی پوری ہوئی؟ نہیں۔ حضرت اسماعیل کی مرضی پوری ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ مرضی پوری ہوئی تو اللہ کی ذات کی پوری ہوئی۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ ابراہیم اسماعیل کو ذرا برابر بھی خراش نہ، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اسی اللہ کی شان ہے۔ جب مالک، مختار، متصرف فی الامور اکیلے اللہ کی ذات ہے تو عبادت اور پکار کے لائق بھی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، جب سارے بیٹے مل کر دوبارہ جا رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تدبیر سکھائی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، لیکن ان کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے، بڑے ہی حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، شہر کے دروازے سے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تدبیر بتا دی، ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، کہ میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ میری تدبیر، میری قضا، میری قدر، میرے فیصلوں کو کوئی بدل سکے یا روک سکے، نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اکیلے اللہ کا ہے۔ تمام کائنات کے اوپر تصرف، اختیار اکیلے اللہ کا ہے۔ ہماری تمام تر تدبیریں، تمام تر انتظامات حکم خداوندی کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے انسان ہیں، قبرستان میں جب انسان جاتے ہیں وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے، تیاریاں کی ہوتی ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے، کل ہم اس طرح کریں گے، اس طرح کی ہم گاڑی لیں گے، اس طرح کی ہم کوٹھیاں بنائیں گے، اس طرح کی ہم کرسیاں لیں گے، اس طرح کے ہم کام کریں گے۔ لیکن کیا منشا، اختیار، تصرف کس کا چلتا ہے؟ اکیلے اللہ کا چلتا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کے سامنے کسی کی تدبیریں، کسی کا فیصلہ کام نہیں آتا۔ کام آتا ہے تو اکیلے اللہ کی مرضی کام آتی ہے اور کسی کی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتلائی، پیغمبر ہے
لیکن کیا کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، میری تدبیر ضروری نہیں کہ یہ ضرور بضرور پوری ہوگی، حکم اللہ کا پورا ہوگا، علیہ توکلت، اور میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے، مسافر ہیں، تنہائی ہے، پرایا شہر ہے، پرائے لوگ ہیں، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی واقف کار ہے، نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے۔ مدین پہنچتے ہیں، ایک درخت کی چھاؤں پر بیٹھتے ہیں تو بے ساختہ اپنے رب کے آگے ایک درخواست پیش کرتے ہیں۔ بے ساختہ ان کی زبان سے رب کے سامنے درخواست نکلتی ہے۔ کیا درخواست نکلتی ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، اے میرے مولا، جو اچھی چیز تو میرے پاس بھیجے گا میں اسی کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی والی چیز تو میرے پاس بھیجے گا میں پیغمبر ہونے کے باوجود اسی بھلائی کا محتاج ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی محتاجی کا ذکر فرمایا۔ اب وہ نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنی احتیاجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری مرضی، میری منشا نہیں چلے گی، ہوگا وہی جو رب کی مرضی ہوگی۔ اے میرے اللہ، مجھ تک بھلائی کو پہنچا۔ لہٰذا تو آپ نے چند انبیاء اکرام کے بارے میں سنا کہ کسی نبی کی مرضی نہیں چلی، ہوا وہی جو اکیلے اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی تھی۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ تو نبی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو چند کمالات عطا فرمائے تھے، دو تین کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کو تو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کو دو تین کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دو چار نہیں بلکہ تمام انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کر کے تمام طرح ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پنہا کر دیا۔ اب وہ نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، ساری کائنات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ اختیارات دیے ہوں، آپ کو کچھ اختیارات حاصل ہو، آپ کو لازماً اللہ رب العزت نے مختار کن بنایا ہوگا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھڑانے محمد، خدا جس کو پکڑے چھڑانے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو مختار کن نہ بنایا ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کن بنایا ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا آؤ قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، احادیث کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن سے اور احادیث سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے مرتضیٰ کو، اپنے مجتبیٰ کو، امام الانبیاء کو مختار کن بنایا، ان کو اختیارات دیے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر غور کرو، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، خود اعلان نہیں فرمایا، بلکہ لسان مقدس سے اعلان فرمایا۔ یہ فرمایا، لفظ قل ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اعلان کریں، آپ خود لوگوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتائیں۔ کیسے بتانا ہے؟ لا املکو، اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی لسان مقدس سے اعلان کیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بھلا میں تمہاری جان کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہاری جان کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟
میرے وجود کے اوپر بھی مرضی کس کی چلتی ہے؟ الا ماشاء اللہ، جو میرے اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ اپنے وجود کے بارے میں رب کائنات نے لسان مقدس سے اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ میں اپنے وجود کے بارے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ کیا بتائیے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے لوگوں میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں، اور جس کی صفت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر ان کے درمیان جو کچھ ہے بادشاہت اختیار اکیلے اللہ کا چلتا ہے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی بار اس اعلان کا عملی طور پر بھی اظہار فرمایا۔ کیسے اظہار فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی زوجہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اعملی، عمل کیا کرو، اپنی زندگی کو اعمال حسنہ سے مزین اور خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ آپ کہیں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں جس کے دروازے کا دربان جبریل امین ہے، ہاں میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو مسکرائے تو جنت میں بہار آ جائے، ہاں میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے اوپر اللہ کا آخری کلام نازل ہوا ہے۔ پھر جب تم میرا نام لو گی تو آپ کی نجات ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے وہاں پر سوال ہو کہ آپ کس کی بیٹی ہیں۔ اعملی، بلکہ اپنی زندگی کو اعمال حسنہ کے ذریعے مزین کرو۔ لا املک لک شیئا، میں آپ کے لیے ذرا برابر بھی مالک و مختار نہیں ہوں گا قیامت والے دن۔ خاندان قریش کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو ڈرایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا کہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں گا۔ اعملی، اپنے آپ کو اعمال حسنہ کے ذریعے اپنے اعمال کو مزین اور خوبصورت بناؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ امانت میں خیانت کرنے میں بہت بڑی سختی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ امانت کے اندر آپ نے کبھی خیانت نہیں کرنی۔ چوری سے روکا گیا، حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر کسی اونٹ کی چوری کرتا ہے تو قیامت کے روز اونٹ اس کی گردن پر ہوگا۔ جس شخص نے اگر کوئی گھوڑا چوری کیا تو روز محشر گھوڑا اس کی گردن کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے بکری کو چوری کیا وہ بکری کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی گردن کے اوپر کھڑی ہوگی۔ یا اگر کسی شخص نے خیانت کی تو وہ خیانت والی چیز اس کی گردن کے اوپر ہوگی۔ اور یہ جانور اپنی اپنی بولیاں بولیں گے۔ خائن اور چور اس حالت کے اندر انتہائی تنگ اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تدبیر کیجئے، ہمیں اس عذاب سے نجات دے دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مصیبت سے بچا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن روز محشر کے اندر بھی یہی اعلان فرمائیں گے، لا املک لک شیئا قد ابلغت، کہ میں آج تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں دنیا کے اندر تبلیغ کر چکا ہوں، میں اللہ کے احکامات پہنچا چکا ہوں، میں بتا چکا ہوں کہ چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں بتا چکا ہوں کہ امانت میں خیانت کرنا یہ جرم ہے، اس کی سزا کیا ملے گی۔ میرا کام تو تبلیغ کرنا، اللہ رب العزت نے مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے لوگوں کو اس کی تبلیغ کیجئے۔ میرا کام تک پہنچانا، میں نے اپنا تمام تر پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، اور آج روز محشر کے اندر میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں کسی کا بھی مالک نہیں ہوں گا۔
حتیٰ کہ ابو طالب وہ چچا ہے جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور فرمایا میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، توحید اور رسالت کو قبول کر لیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت سے آپ کے بارے میں جھگڑا کروں گا۔ لیکن چچا ابو طالب کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ کلمہ نہیں مانوں گا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کا دین سچا دین ہے، لیکن آج میں اس کلمے کو نہیں مان سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب سردار تھا اور مرتے ہوئے اپنے باپ کے دین سے پھر گیا، لوگ میری اولاد کو طعنہ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا، میں آپ کے دین کو سچا بھی مانتا ہوں، آپ کو بھی سچا مانتا ہوں، لیکن آپ کے دین کو نہیں مانوں گا۔ جب موت آ گئی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آ کر بتایا کہ آپ کا گمراہ چچا اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، چلو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں کہ آیا اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ میری اس دعا سے ان کی بخشش کر دے۔ لیکن ابھی ذہن کے اندر یہ بات آئی تھی، رب کائنات نے وحی کو نازل فرما دیا اور ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی، کہ نہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو بھی ذکر کیا اور ساتھ ایمان والوں کو بھی ذکر کیا کہ کسی نبی کے لیے تو یہ بات جائز نہیں اور نہ ہی کسی مومن کے لیے یہ بات جائز ہے۔ کون سی بات؟ والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کریں، اب چاہے وہ مشرک ولو کان اولی قربا، آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ اب سوچا کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مرضی کس کی چلی، اختیار کس کا چلا، تصرف کس کا چلا؟ اکیلے اللہ کا۔ منشا، تصرف، اختیار اکیلے اللہ کا چلتا ہے، اور یہی آیت الکرسی کی تیسری دلیل کا مضمون ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تمام چیزوں کے اوپر تصرف، اختیار، منشا اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی۔ اور یہ جو میں آیت الکرسی کے اوپر بار بار بیان کر رہا ہوں، پچھلے گزشتہ 1-1.5 مہینے سے بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایمان جب انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جائے گا، پھر اسی ایمان کے اوپر انسان کی عمارت کھڑی ہوگی۔ انسان جتنے نیک اعمال کرے گا وہ پھل اور پھول کی صورت میں پیدا ہوں گے۔ جس طرح انسان ایک بوٹے، ایک دانہ بیج زمین کے اندر بوتا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کے اوپر بلند و بالا درخت کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی عمارت کھڑی کرتا ہے تو اپنی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، نیاں بناتا ہے اس کی اچھی، تاکہ میری عمارت مضبوط بن سکے۔ تو یہ ایمان، یہ ایک جڑ کی صورت ہے، یہ ایک بنیاد کی صورت ہے۔ جب تک انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے، کوئی بھی نیک عمل اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ بخشش کا ذریعہ یہ نیک اعمال اس صورت میں بنیں گے جب انسان کے دل کے اندر یہ ایمان، یہ بنیاد، یہ جڑ مضبوط ہوگی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل